السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دوستو، آج کے ہمارے ویڈیو کا عنوان ہے کہ حدیث اور اس کی اقسام، یعنی کہ جو حدیثیں ہیں ان کے جو ٹائپس ہیں ان کے بارے میں یہ بہت ہی بہترین ایک چھوٹا سا ویڈیو ہے۔ آپ اس کو دیکھیں، سمجھیں، انشاءاللہ علم حاصل کرنے میں آپ کو آسانی ہوگی۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان بہت رحم والا ہے۔ سب تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہیں، ہم اسی کا شکر ادا کرتے ہیں اور اسی سے مدد اور معافی چاہتے ہیں۔ اللہ کی بے شمار سلامتی، رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل و اولاد اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین پر۔ اما بعد، بہت سے مسلمان ہیں جنہوں نے حدیث کا نام تو سنا ہے مگر یہ نہیں جانتے کہ حدیث کسے کہتے ہیں۔ صحیح، حسن، ضعیف اور موضوع حدیث کا مطلب کیا ہوتا ہے، یہی سب عام مسلمان بھی جانے ہیں۔ تو یہ جو فولڈر ہے، اس کی جو کوشش ہے وہ یہی ہے۔ یہ فولڈر آپ کو مل جائے گا ہمارے اس ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں۔ PDF بک اسٹور نام سے ایک لنک ہے، آپ اس کو اوپن کریں گے تو اس میں بہت ساری کتابیں ہیں، ان میں سے آپ ڈھونڈ کے انشاءاللہ جو آپ کو اچھی لگے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ یہ اردو میں، ہندی میں، عربی میں، انگلش میں۔ الحمدللہ، آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ حدیث کا جو معنی ہے لغوی، آئیے وہ اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ حدیث کا لفظ عربی زبان میں کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، جیسے نئی چیز اور نئی بات کو حدیث کہا جاتا ہے۔ اس کا دوسرا معنی ہے کہ بات چیت، یعنی کہ اگر کوئی بات چیت ہو رہی ہے، گفتگو ہو رہی ہے، اس کے معنی میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے حدیث۔ تیسرا معنی حدیث کا ہے کہ دنیا کے عجائبات اور خلاف امید واقعات کی حکایات اور قصوں کو بھی حدیث بولا جاتا ہے۔ چوتھا معنی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کلام ہیں اور جو ارشادات ہیں اس کو بھی حدیث کہا جاتا ہے۔ اور پانچواں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کو بھی حدیث کہا ہے، بے شک۔ ٹھیک، تو بہترین حدیث جو ہے وہ اللہ کی کتاب ہے۔ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، سب سے بہترین جو حدیث ہے وہ اللہ کی کتاب ہے۔ اور یہ بات آتی ہے صحیح بخاری حدیث کا نمبر 7277، اور یہی حدیث آتی ہے صحیح مسلم میں اور حدیث کا نمبر ہے 1471۔ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن کریم کو حدیث کہا ہے، یعنی کہ احسن الحدیث، اللہ نے باتوں میں بہترین بات کو نازل کیا، یعنی کہ سورہ الاعراف آیت نمبر 185، سورہ کہف آیت نمبر 6، سورہ طور آیت نمبر 34، سورہ واقعہ آیت نمبر 81، سورہ قلم آیت نمبر 44 اور سورہ مصلات آیت نمبر 50۔ ان جگہوں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو اپنا کلام ہے قرآن ہے اس کو بھی حدیث کہا ہے، لیکن عام طور پہ حدیث کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل، عمل اور تقریر۔ تقریر اس کو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام کو دیکھیں اور اس کو دیکھ کے خاموشی اختیار کر لے، یعنی کہ روکا ٹوکی نہ کریں، تو اس کو بھی حدیث میں شامل کیا جاتا ہے۔ آئیے اب جو حدیث کا جو اصطلاحی معنی ہے، ابھی تک تو لغوی معنی چل رہا تھا، اب حدیث کا اصطلاحی معنی کے بارے میں جانتے ہیں۔ اسلامی جو اصطلاح ہے اس میں علم حدیث سے مراد وہ علم ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال یعنی کہ کتھن، اعمال یعنی کہ ان کے جو کام ہیں، کار ہیں، اور احوال یعنی کہ حالات ذکر کیے گئے ہوں۔ حدیث وہ ہوتی ہے 3 قسم کی، ان کے جو ٹائپس ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں 3 ٹائپس۔ پہلا ہے قولی حدیث، دوسرا ہے فعلی حدیث اور تیسرا ہے تقریری حدیث۔ اب جس میں پہلا ہے قولی حدیث، آئیے اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ تو قولی حدیث، جس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال یعنی کہ جو کتھن ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے، وہ قولی حدیث ہے۔ جیسے مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلو کما رأیتمونی اصلی، یعنی جیسے مجھے
نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو تم اس طرح نماز پڑھو۔ صحیح بخاری، چیپٹر کا نام کتاب الاذان، حدیث کا نمبر 631۔ اب آتے ہیں دوسری یعنی کہ فعلی حدیث۔ تو جس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال یعنی کہ اعمال کا بیان ہو وہ فعلی حدیث کہلاتی ہے۔ اس کے دائرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری عملی زندگی آ جاتی ہے۔ جیسے فار ایگزامپل نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری صفیں درست کرتے، اور جب ہم سیدھے کھڑے ہو جاتے تو پھر اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرتے۔ اور یہ حدیث آتی ہے ابو داؤد میں، حدیث کا نمبر ہے 665۔ تو اس حدیث میں کیا، اس حدیث میں یہ ثابت ہو رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فعل ہے یعنی کہ جو عمل ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کیا ہے، تو وہ راوی نے دیکھ کے جو عمل تھا وہ بتا دیا، تو وہ عام طور سے اس کو کہیں گے فعلی حدیث۔ تیسری ہے تقریری حدیث، یعنی کہ جو صحابہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کہ کسی فعل عمل پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاموش رہنا، وہ جو حدیثوں کے سائنٹسٹ ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں محدثین، ان کی اصطلاح میں یہ تقریر کہلاتا ہے، اور صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کا وہ عمل تقریری حدیث۔ اب فار ایگزامپل ایک حدیث ہے، اس میں ہے قیس بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو صبح کی یعنی کہ فرض نماز کے بعد 2 رکعتیں پڑھتے دیکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح کی نماز تو 2 رکعت ہے۔ اس آدمی نے جواب دیا میں نے فرض نماز سے پہلے کی 2 رکعتیں نہیں پڑھی تھیں، لہٰذا وہ اب پڑھی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جواب سن کر خاموش ہو گئے، یعنی کہ آپ نے صحابی کا عمل دیکھا اور آپ نے اس کو منع نہیں کیا، خاموشی اختیار کر لی، تو یہ ہو گیا تقریری حدیث۔ اور یہ جو ابھی میں نے حدیث پڑھی اس کا حوالہ ہے ابو داؤد، حدیث کا نمبر ہے 1267، اور یہی حدیث آتی ہے ابن ماجہ میں، حدیث کا نمبر ہے 1154۔ تو اس میں جو وضاحت ہے وہ کیا ہے کہ کسی کام کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاموش رہنے اور اس پر اعتراض نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کام جائز اور صحیح ہے۔ الحمدللہ۔ اب ایک حدیث کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا، حدیث قدسی۔ اب یہ کیا ہے؟ تو یہ حدیث کی ایک خاص ایک ٹائپ سے یعنی کہ ایک خاص قسم ہے حدیث قدسی، اور دوسری حدیث میں خاص فرق یہ ہے کہ اس میں قال اللہ تعالیٰ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الفاظ ہوتے ہیں، یعنی کہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، تو وہ حدیث ہو جاتی ہیں حدیث قدسی۔ تو حدیث کی تینوں قسموں کا ایک ہی درجہ ہے، اور تینوں قسمیں شریعت میں حجت کی حیثیت رکھتی ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ جو قولی حدیث ہے وہ زیادہ اہمیت رکھتی ہے اور جو تقریری حدیث ہے وہ کم رکھتی ہے، نہ، تینوں حدیث کی جو حجت ہے اس دین اسلام کی شریعت میں وہ بالکل برابر ہے۔ آئیے اصول حدیث، بھائی یہ کیا ہے؟ اصول حدیث ان قانونوں کو کہا جاتا ہے جن کے ذریعے سند اور متن کے حالات معلوم کیے جا سکے۔ اب یہ سند متن کیا ہے؟ تو جو سند ہے وہ کن لوگوں نے اس بات کو بیان کیا اس کو کہتے ہیں سند، اور جو بات بیان کی گئی ہے یعنی کہ جو مین میٹر ہے اس کو کہتے ہیں متن۔ تو سند اور متن یہ اصول حدیث میں ان کے تعلق سے جانا جاتا ہے، پرکھا جاتا ہے، اور انہی کی بنیاد پہ فیصلہ ہوتا ہے کہ کون سی حدیث صحیح ہے، کون سی ضعیف ہے، کون سی فلانا، ٹھیک۔ اب آتے ہیں محدث۔ بھائی یہ کون ہوتا ہے؟ تو وہ شخص جو علم حدیث میں مہارت رکھتا ہو وہ محدث کہلاتا ہے، اور اس کی جو جمع ہے وہ اس کو کہتے ہیں محدثین۔ اب حدیث و سنت، کیا ان میں کوئی فرق ہے؟ کیا حدیث و سنت دونوں ایک ہی ہیں یا الگ الگ ہیں یا ہم مانی ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ شرعی اصطلاح میں
سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو کہتے ہیں۔ جس طرح قرآن اللہ کی وحی ہے، اسی طرح سنت بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے یا وحی خفی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی بات بنا کر نہیں بولتے، یا تو بس وہ بات کہتے ہیں جو ان کی طرف وحی کی جاتی ہے، اور یہ بات آتی ہے سورہ نجم آیت نمبر 3 اور 4 میں۔ الحمدللہ، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل سے کچھ نہیں کہتے ہیں، اپنی من مرضی دین میں نہیں چلاتے، بلکہ وہ وہی کہتے ہیں، وہی کرتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے۔ اصول حدیث اور فقہ کے علماء کے نزدیک حدیث اور سنت کے الفاظ ہم معنی ہیں۔ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ سنت سے مراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عملی فعلی طریقہ ہے، اور حدیث سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کتھن ہے، لیکن یہ بات بالکل غلط ہے اور اس فن سے نا واقف ہونے کی دلیل ہے۔ یعنی کہ حدیث اور سنت میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں ایک ہی ہے۔ مقام حدیث اور اصلی اہل سنت صفحہ نمبر 36 آپ دیکھیں تو اس میں صاف آپ کو پتہ چل جائے گا کہ حدیث اور سنت دونوں ایک ہی ہیں، ہم معنی ہیں۔ اب جو حدیث کی جو اقسام ہیں، اس کی جو پہلی قسم ہے، آئیے وہ دیکھتے ہیں۔ تو پہلا کیا ہے؟ صحت اور ضعف کے اعتبار سے حدیث کی 3 ٹائپس ہیں، قسمیں ہیں۔ پہلا ہے صحیح، دوسرا ہے حسن، تیسرا ہے ضعیف۔ اب آئیے دیکھتے ہیں صحیح اور حسن اور ضعیف کیا ہے۔ تو پہلا جو صحیح ہے، تو صحیح حدیث کیا ہوتی ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ وہ حدیث جس کی سند راوی سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جڑی ہو، شروع سے آخر تک سند کا سلسلہ کہیں ٹوٹا نہ ہو، سب راوی جانے پہچانے اور سچے ہوں، یا روایت کسی اور صحیح حدیث سے ٹکراتی نہ ہو، کوئی عیب بھی اس میں نہ ہو، اسے صحیح حدیث کہا جاتا ہے۔ آئیے دوسرا دیکھتے ہیں جو حسن حدیث ہے۔ یا صحیح اور ضعیف کے بیچ ہوتی ہے، جس حدیث کے راوی صحیح حدیث کے راویوں کے مقابلے حافظے میں کمزور ہو مگر باقی شرطیں وہی ہوں، تو ایسی حدیث حسن کہلاتی ہے۔ اب ضعیف حدیث کیا ہے؟ جس حدیث میں صحیح حدیث کے اوصاف یعنی کہ جو گڑ ہے، جو کوالٹی ہے، وہ نہ پا جائے، وہ ضعیف کہلاتی ہے۔ جیسے سند میں کوئی کمزور، کوئی حافظے والا یادداشت کا راوی ہو، یا راوی سچا نہ ہو، یا بیچ میں سند کا جو سلسلہ ہے، چین ہے، وہ ٹوٹ جائے، یا کوئی اور چھپی ہوئی کمی یا خرابی ہو، ایسی حدیث کو ضعیف حدیث کہتے ہیں۔ اور ضعیف حدیث پہ عمل نہیں کیا جاتا، ضعیف حدیث ہمارے لیے حجت نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں فضائل میں جو ضعیف حدیث ہے وہ قابل حجت ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے امام صاحب مسلم، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صحیح مسلم کے مقدمے میں صاف یہ اوپن بتا دیا ہے کہ ضعیف حدیث حجت نہیں ہے۔ آئیے دوسری قسم دیکھتے ہیں۔ تو راویوں کی تعداد کے لحاظ سے حدیث کی 4 قسمیں ہیں۔ ایک تو ہو گئی متواتر، دوسری ہو گئی مشہور، تیسری ہو گئی عزیز، اور چوتھی ہو گئی غریب یا فرد۔ تو یہ 4 ٹائپ کی حدیثیں ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں متواتر جو حدیث ہے وہ کیا ہوتا ہے۔ جس کو روایت کرنے والے ہر زمانے میں اتنے لوگ ہوں کہ ان کا جھوٹ پر جمع ہونا ناممکن سا ہو یا عادتاً محال ہو، ایسی حدیث کہلاتی ہے متواتر حدیث۔ یعنی کہ ایسی حدیث جس کے راوی ہر زمانے میں موجود ہو اور اتنے لوگوں کا جھوٹ بولنا، جمع ہونا بالکل ناممکن سا ہونے لگے، تو ایسی حدیث کہلاتی ہے متواتر۔ دوسری حدیث ہے مشہور حدیث۔
تو جس کے راوی ہر زمانے میں باکثرت زیادہ ہوں اور کسی زمانے میں بھی ان کی تعداد 3 سے کم نہ ہو، وہ مشہور حدیث کہلاتی ہے۔ عزیز حدیث کسے کہتے ہیں؟ جس حدیث کے راوی کسی زمانے میں بھی 2 سے کم نہ ہو، عزیز کہلاتی ہے۔ چوتھا ہے غریب یا فرد حدیث، وہ حدیث جس کی سند کے کسی مرحلے میں صرف ایک راوی رہ جائے، یہ غریب حدیث کہلاتی ہے۔ اور یہ جو غریب یا جو یہ فرد حدیث ہے، اس کے 2 ٹائپس ہیں، 2 قسمیں ہیں۔ ایک ہے فرد مطلق اور ایک ہے فرد نسبی۔ اب یہ جو فرد مطلق ہے، یہ کیا ہے کہ جس کی سند میں ہر زمانے میں ایک ہی راوی ہو، اور یہ جو فرد نسبی ہے، یہ کیا ہے کہ جس کی سند کے کسی ایک مرحلے میں ایک راوی رہ جائے۔ آئیے تیسری قسم دیکھتے ہیں۔ سند کے اتصال و انفصال کے لحاظ سے حدیث کئی قسمیں میں ہے، جیسے اس میں پہلا ہے متصل، منتقب، مرسل، معدل، معلق، مدلس، مرفوع، موقوف، مقطوع۔ آئیے دیکھتے ہیں کیا ہے۔ تیسری قسم، سند کے اطلاس و انفصال کے لحاظ سے حدیث کی کئی قسمیں، جیسے متصل۔ اب یہ کیا ہوتا ہے متصل؟ اس حدیث کو کہتے ہیں جس کی سند میں کوئی راوی جھوٹا نہ ہو اور نہ ہی کوئی راوی مجہول الحال ہو، بلکہ ہر راوی نے براہ راست اپنے شیخ استاد سے خود سنا ہو، ایسی حدیث کو کہتے ہیں متصل حدیث۔ اب دوسری حدیث ہے منتقب، دوسری حدیث ہے منقطع حدیث۔ تو یہ جو منقطع حدیث ہے، وہ حدیث کہلاتی ہے جس کے سلسلہ اسناد میں سے ایک یا ایک سے زیادہ راوی چھوٹ گئے ہو۔ تیسری حدیث ہے مرسل حدیث، وہ حدیث جو وہ متصل نہ ہو بلکہ اس کی سند میں صحابی کا نام چھوٹ جائے اور تابعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث روایت کر دے، ایسی حدیث کو کہتے ہیں مرسل حدیث۔ تو یہ جو حدیث ہوتی ہے مرسل حدیث، اس میں تابعی وہ ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات ہے، جو حدیث ہے، اس کو بیان کر دیتا ہے، جس میں صحابی کا نام چھوٹ جاتا ہے، ایسی حدیث کو مرسل حدیث کہتے ہیں۔ چوتھا ہے معدل حدیث، اس حدیث کو کہتے ہیں جس کی سند میں 2 یا 2 سے زیادہ راوی غائب ہوں یا کسی تابعی نے تابعی اور صحابی دونوں کا نام لیے بغیر روایت کیا ہو۔ پانچواں ہے وہ ہے معلق حدیث، تو جس حدیث میں سند کی شروع میں کوئی راوی چھوٹ گیا ہو، ایسی حدیث کو معلق حدیث کہتے ہیں۔ آئیے چھٹا ہے مدلس حدیث، وہ حدیث ہوتی ہے جس کا راوی کسی غرض سے اپنے شیخ کے بجائے شیخ کے شیخ سے روایت کرے اور اپنی شیخ استاد کا نام بیان نہ کرے، ایسے راوی کو مدلس کہا جاتا ہے۔ ایسا راوی شامل ہو جائے جو بہت زیادہ غلطیاں کرنے والا یا غفلت اور بھول چوک کا مریض ہو، یا اس سے فسق و فجور کا ظہور ہوتا ہو، یعنی ایسی حدیث جو صحیح یا حسن روایت کے خلاف ہو، ایسی حدیث کو کہتے ہیں منکر حدیث۔ تیسرا ہے معروف حدیث۔ اب یہ جو معروف حدیث ہے، وہ حدیث ہے جو منکر کی ضد یعنی کہ الٹ ہو، یعنی جو صحیح حدیث یا حسن روایت کے خلاف نہ ہو، ایسی حدیث کو معروف حدیث کہتے ہیں۔ چوتھا ہے شاذ حدیث۔ تو یہ جو شاذ حدیث ہے، یہ کہتے ہیں جس کے راوی سچے ہوں لیکن ایسی حدیث کے مخالف ہوں جس کے راوی بہت زیادہ سکہ ہوں، اور سکتاتر بہت زیادہ سچے راویوں کی حدیث محفوظ کہلاتی ہے۔
یعنی کہ شاذ، جس کے راوی سچے ہوں۔ اب پانچویں حدیث ہے وہ ہے معلل، وہ حدیث جو بظاہر صحیح نظر آتی ہے لیکن اس میں ایسی کوئی کمی یا برائی موجود ہو جسے ایک ماہر فن ہی جان سکتا ہے، ایسی حدیث کو کہتے ہیں معلل حدیث۔ چھٹا ہے مدرج الاسناد، وہ حدیث ہے جس کے سلسلہ اسناد میں اضافہ کر دیا گیا ہو، ایسی حدیث کہلاتی ہے مدرج الاسناد۔ ساتواں ہے مدرج المتن، وہ حدیث جس کے متن میں اضافہ کر دیا ہو۔ آٹھویں حدیث ہے وہ ہے مجترب، یعنی کہ جب دو سندوں میں سے ایک میں راوی زیادہ ہوں اور ترجیح قائم نہ ہو سکے، ایسی حدیث مجترب کہلاتی ہے۔ آگے دیکھتے ہیں، آگے نویں حدیث مقلوب، وہ حدیث ہے جس کی سند یا متن میں تقدیم یا تاخیر واقع ہوئی ہو۔ 10واں ہے، یہ جو 10ویں حدیث ہے وہ ہے محرف، وہ کہلاتی ہے جس کے الفاظ میں کئی حروف کا فرق آ جائے، جیسے ابو ہریرہ کی جگہ ابو بکر یا کچھ اور کر دیا جائے، ایسی حدیث کو محرف کہتے ہیں۔ اور 11ویں ہے مصحف، جس کے الفاظ کی شکل وہی رہے اور کسی جگہ نقطے بدل جائیں، جیسے سواد کو زواد یا رے کو زے کر دیا جائے، ایسی حدیث کو مصحف حدیث کہتے ہیں۔ 12واں ہے مقبول، وہ حدیث جس کو ائمہ حدیث نے جانچ پرکھ کر قابل حجت قرار دیا ہو، اس پر عمل کرنا ضروری ہو، ایسی حدیث مقبول حدیث کہلاتی ہے۔ 13واں ہے مردود، وہ حدیث جسے محدثین نے رد کر دیا ہو، یعنی کہ ایسی حدیث جس کو جو تمام جو عالم دین ہیں، محدثین ہیں، انہوں نے رد کر دیا ہو، ایسی حدیث کو مردود حدیث کہتے ہیں۔ اور 14واں ہے موضوع حدیث، یعنی کہ موضوع سے مراد وہ روایت ہے جسے گڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیا گیا ہو، اس جھوٹی روایت پر حدیث کا اطلاق نہیں ہوتا، کیونکہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل یا تقریر کو کہتے ہیں۔ تو یہ جو موضوع حدیث ہے اس کا مطلب ہے جھوٹ کا پلندہ۔ اور یہ آتے ہیں 15واں باطل حدیث، تو جس روایت کا کوئی ثبوت نہ ہو اسے باطل حدیث کہتے ہیں۔ 16واں ہے بے اصل، یعنی کہ مطلب کوئی بھی ایسی حدیث و روایت ہو جس کی سند نہ ہو، ایسی حدیث کو بے اصل حدیث کہتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں صحیح حدیث کے درجات۔ سب سے بہتر اور اونچے درجے کی حدیث وہ ہے جو صحیح ستہ، یعنی کہ بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ کی سب کتابوں میں موجود ہو۔ دوسرا ہے جسے بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہو، ایسی حدیث متفق علیہ کہلاتی ہے۔ تیسرا ہے جسے صرف بخاری نے روایت کیا ہو۔ چوتھا ہے جسے صرف مسلم نے روایت کیا ہو۔ پانچواں ہے جسے بخاری اور مسلم کی شرطوں کے مطابق کسی دوسرے محدثین نے روایت کیا ہو۔ چھٹا ہے جسے صرف بخاری کی شرطوں پر کسی دوسرے محدثین نے روایت کیا ہو۔ ساتواں ہے جسے مسلم کی شرطوں پر کسی دوسرے محدثین نے روایت کیا ہو۔ آٹھواں ہے جسے بخاری اور مسلم کے علاوہ بقیہ صحیح ستہ والوں نے صحیح سمجھا ہو۔ اور نواں ہے جسے صحیح ستہ کے علاوہ دوسرے محدثین نے صحیح کہا ہو۔ اب دیکھتے ہیں بخاری و مسلم کا احادیث میں مقام۔ محدثین کا اصول ہے کہ جو روایت قرآن حکیم
اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو وہ قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہو سکتی۔ امام بخاری و مسلم اور دوسرے ائمہ حدیث نے اصول حدیث کی روح سے جن احادیث مبارکہ کو صحیح کہا ہے، یقیناً وہ قرآن و سنت کے مطابق صحیح بخاری و صحیح حدیثیں درج کی گئی ہیں، ان میں سے کوئی بھی ایسی روایت نہیں ہے۔ تو الحمدللہ بخاری مسلم کی حدیثیں صحیح ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔